قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری زندگیوں میں کتنے محرم آئے۔ کیا یہ ایک صرف تاریخی واقعہ ہی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ سبق ہے جس سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملتی ہے۔ کربلا کے واقعے سے ہمیں بہت بڑے بڑے سبق ملتے ہیں، جن میں سے پہلا سبق یہ ہے کہ اہل بیت کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ اہل بیت کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ حق اور باطل کی پہچان، کہ اس کے درمیان جو ہے وہ ایک واضح فرق ہے جو رہتی دنیا تک جو ہے وہ سبق حاصل کرتے رہے گی انسانیت۔ تو حق بھی واضح ہے اور باطل بھی واضح ہے۔ حق پر ڈٹے رہنے کے لیے آپ کو بے شک اپنی جان تک قربان کرنی پڑے، اس سے درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جان تو قربان کرنے کی بڑی دور کی بات، ہم اپنے کردار کو بھی کیا اہل بیت کی طرح بنانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کوشش کرنا تو بڑی دور کی بات، ہم نے کبھی یہ نیت بھی نہیں کی کہ کم از کم ہم 1% ہی اہل بیت کے کردار کو فالو کرنے کی نیت ہی کر لیں، کیونکہ کہتے ہیں کہ مومن کی نیت جو ہے وہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ہمیں پہلا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہیں۔ ایک مفہوم ہے کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ یہ تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ اگر مظلوم ہو تو اس کی مدد کرنی چاہیے، اگر ظالم ہو تو اس کی مدد کس طریقے سے کرنی چاہیے، اس کو ظلم سے روکنا اس کی مدد ہے۔ اگر ہم اس کو ظلم سے نہیں روکیں گے تو وہ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس لیے کربلا کے واقعے سے، اہل بیت کی زندگی سے جو ہمیں سب سے بڑا مقصد ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم حق کو بھی پہچانیں اور باطل کو بھی پہچانیں۔ آج کے دور میں ہم اس کو جو ہے وہ گڈمڈ کرتے جا رہے ہیں، حالانکہ حق بھی بہت واضح ہے اور باطل بھی بہت واضح ہے۔ ہمیں دوسرا بڑا سبق جو اہل بیت کی قربانی سے ملتا ہے وہ صبر اور استقامت کا ہے، کہ جب بھی حق کے راستے میں آپ کو کچھ بھی قربان کرنا پڑے تو آپ صبر سے کام لیں، آپ استقامت سے کام لیں، جس طریقے سے اہل بیت نے میدان کربلا کے اندر ایک ایک کر کے عورتوں نے، بچوں نے، بوڑھوں نے، جوانوں نے، چھوٹے بچوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب آخری چھوٹا 2 سال کا بچہ امام حسین کے ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، اس کو پیار کرنے کے لیے انہوں نے بلایا تو ایک کوفی کا تیر جو ہے وہ ان کے حلق کے اندر آ کے لگا، جس سے وہ اسی وقت شہید ہو گئے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا خون لے کر آسمان کی طرف کہا کہ اے میرے پروردگار، اگر تو راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں۔ یہ الفاظ میں بیان کرنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر آپ تصور میں سوچیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش ہے تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ پہاڑ جیسا صبر اور استقامت چاہیے اس کو برداشت کرنے کے لیے۔ تو ہم کوشش کریں کہ پوری زندگی حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ صبر اور استقامت میں بھی اہل بیت کی پیروی کرنے کی کوشش کریں، اور دعا کریں اور نیت کریں کہ ہم اہل بیت کی طرح صبر اور استقامت، ان کی طرح تو نہیں ہم کر سکتے کہ کم از کم ان کے صبر استقامت کا اللہ تعالی ہمیں 1% بھی نصیب فرما دے۔ تو کتنے محرم ہماری زندگی میں گزرتے رہتے ہیں، تو محرم کا پیغام کیا ہے؟ محرم کا پیغام یہ ہے کہ اصلاح نفس، کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کر لیں، جس مقصد کے لیے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، کہ ہم جو ہے وہ اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف دینے والا نہ بنے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، کہ کوئی بھی ایسا کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور ہمیشہ یہ ایک مسلسل عمل ہے کہ ساری زندگی ہم کوشش کرتے رہیں کہ ہم تزکیہ نفس کرتے رہیں، اپنے نفس کی اصلاح کرتے رہیں، حق والوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا رابطہ رکھیں، حق بات سنیں، حق بات سوچیں، حق بات آگے پھیلائیں، اور اتحاد امت کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے رہیں، جس طریقے سے حضرت امام حسین نے اور اہل بیت نے
اتحاد امت کے لیے یہ قربانی دی، ورنہ ان کے لیے تو بڑا آسان تھا، ان کو تو حکومت اور عہدے بھی مل سکتے تھے کہ وہ یہ سب کچھ لے کر کیا کرتے اور دنیا کے اندر ہٹو بچو کے شور بھی ہوتے اور سب کچھ ان کو مل جاتا۔ تو ہم فرقہ واریت سے نکل کر، ہر قسم کی شخصیت پرستی سے نکل کر، مسلکی لیول سے اوپر آ کر اتحاد امت پیدا کریں، اور ہم جو ہے وہ صحیح معنوں میں محمدی بننے کی کوشش کریں، نہ ہم شیعہ بنیں، نہ ہم سنی بنیں، نہ ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث بنیں، ہم کیا بنیں؟ ہم مسلمان بنیں۔ کون سا مسلمان؟ وہ مسلمان جو قرآن والا ہے، جو مسلمان سنت والا ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو جو بھی اہل بیت سے جتنی محبت کرتا ہے وہ اتنا ہی اس ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ میں بتائیں کہ اہل بیت سے آپ کو کربلا میں سے کیا سبق ملتا ہے۔